وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي یاران وفادار صحابہ کو صدا دو یاران وفادار صحابہ کو صدا دو توہین رسالت کے آثار ہٹا دو ہر کافر و دجال کے فتنوں کو گرا دو ہر کافر و دجال کے فتنوں کو گرا دو اب جو کچھ بھی بچائے ختم نبوت پہ لٹا دو معزز و مکرم واجب الاحترام قابل صد احترام میرے اساتذہ کرام اور اللہ انصاف کا تھامے ہوئے حضرات منصفین اعظام اور میرے وزن شیخ الجہاد ساتھیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آج جس موضوع کو زینت گفتگو بنا کر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور آئین پاکستان کے نام سے معنون ہے۔ ابتدائی طور پر اگر اس موضوع کو دیکھا جائے تو یہ دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ایک پہلو عقیدہ ختم نبوت اسلام کی نظر میں، دوسرا عقیدہ ختم نبوت آئین پاکستان کی نظر میں۔ سامعین محترم، میں اول پہلو کو زیر گفتگو لاتے ہوئے تمہیداً اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن کے بغیر نسل انسانی کا کوئی بھی فرد دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس عقیدے کا منکر بلا شبہ بالاجماع مرتد کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی کو مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بھی اگر آپ کے بعد کوئی دعوی نبوت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس عقیدے کو اگر اصول اربع کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اس بات کی تائید اور تاکید کرتی ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ کے اندر سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور 210 سے زائد احادیث مبارکہ بھی اس عقیدے کی صراحتاً وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی
سبحان اللہ. یہ میں اپنے موضوع کے ایک پہلو پر روشنی ڈال رہا تھا. وقت کی نزاکت کو